خدمات دیتا ہوں ارشاد محترم فضیلت شیخ حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمان حافظہ اللہ صاحب المدینہ یونیورسٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اکیلا ہی معبود برحق ہے. انگنت لا تعداد کروڑ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مجھے انتہائی مسرت ہے اور بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد محترم بھائی فاضل دوست محمد عبید صاحب حافظہ اللہ اور گرامی قدر بھائی محمد سمیر صاحب اور عزیز القدر عزیر صاحب اور عبدالعزیز صاحب، ان کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے نورانی چہروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ہے فرمایا. میرے لیے بڑی سعادت ہے اور بڑی خوشی ہے. میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے. اللہ کی توفیق کے بعد یہ بھائی ہمارے واسطہ بنے ہیں کہ ہم یہاں پہ جمع ہیں اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ نے بھائی عبدالعزیز صاحب کی گفتگو سنی، اس کے بعد مزید کسی نصیحت کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ کو فوق العدد کے تحت جیسے حکم ہوا ہے، میں بھی اسی ضمن میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے سنا کہ توحید، عقیدہ توحید بہت ضروری ہے، عقیدہ رسالت بہت ضروری ہے اور انسان میں حیا ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ عقیدہ توحید انسان
اختیار کیوں نہیں کرتا؟ عقیدہ رسالت انسان اس کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ یا انسان میں حیا کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ میں ایک ہی چیز کی وضاحت کروں گا کہ عقیدہ توحید کیوں نہیں آتا، باقی چیزوں کے اسباب پھر صحیح۔ انسان عقیدہ توحید کیوں نہیں اختیار کرتا ہے؟ جیسا کہ بھائی نے شعر پڑھا، عام مسلمانوں کا یہ شعر ہے، جو لینا ہے لے لے گے محمد سے، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لے گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ یہ محمد گھڑی والا پاک مدن شریف کے اندر جو ہے وہاں پہ جو مجاور ہے گدی رشید ہے، اس نے یہ دیوان لکھا ہے کہ اگر محمد نے یعنی وہ محمد گھڑی والا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ یعنی اگر وہ خدا نہیں مانتا تو دغا باز ہے۔ آپ کو اللہ مان لینا چاہیے، محمد کو صلی اللہ تعالیٰ یا خدا مان لینا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے نظریات ہیں۔ یہ نظریات کیوں ہوئے؟ یہ ایسے نظریات پیدا کیوں ہوئے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ دیتے ہیں، معبود کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے بول دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے کون، وہ اللہ ہے کیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں اس طرح کے نظریات جو ہے وہ اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ یہ قرآن مجید سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو وحی لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن مجید کی معرفت حاصل ہو جائے، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید آ جائے، اس کو سمجھ کر پڑھ لے، تو کبھی بھی انسان ایسا عقیدہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرے۔ آئیے سادہ سے انداز میں، آپ لوگ جو ہے وہ واعظانہ انداز میں تقریریں سنتے رہتے ہیں، میں واعظ نہیں ہوں، خوش الحان اور وہ طرز کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ گفتگو کرنے والا نہیں ہوں، میں تو طلبا کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ کے جو ہے وہ سبق پڑھاتا ہوں۔ یہ بھی آپ ایک سبق سمجھ کر جو ہے وہ سن لیجیے۔ قرآن مجید کی چند ایک آیات ان کا سادہ سا ترجمہ پیش کروں گا، اس کی روشنی میں آپ جانا اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید سے ہماری غفلت ہے، اس کا ہمیں ترجمہ آتا نہیں ہے، بلکہ ہم ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک بڑی بابرکت کتاب ہے اور اتنی عظیم اور برکت والی ہے کہ اس کو سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر والے روشن دان میں رکھ دیا جائے، اور یہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ نجس اور پلید ہیں، یہ قرآن کو لگنے نہیں چاہیے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر کسی نے ہاتھ لگا لیا تو چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے اس کو ہاتھ لگا لے، یا کبھی لگا لیا تو اس کو جو ہے وہ سر پہ رکھ کر جو ہے وہ قسم اٹھا لے کہ میرا پیسے تو نے مارے ہیں، میرے پیسے دے دو، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم دینے کے لیے تیار۔ یا پھر قرآن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر بخشوانے کے لیے قرآن لینے پڑتے ہیں، اور مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنے والا قرآن چاہیے، 500 والا چاہیے کہ 1000 والا چاہیے کہ 5000 والا چاہیے، یا پھر کھانے پہ ختم دلوانا ہو تو اس کام کے لیے جو ہے وہ قرآن لایا ہے۔ نہیں بھائی، قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید بہت عظیم شے ہے، بڑی برکت والی شے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس کو ریشمی غلاف میں بند کر کے ہی رکھ دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمیں یہ جھانسا دیا جاتا ہے نہ 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 نہ، آپ نہ قرآن کو پڑھنا، آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ تو بڑے بڑے فقیہوں کا کام ہے، بڑے بڑے محدثین کا کام ہے، بہت بڑے علماء کا کام ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہ سمجھ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب کیا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے،
تمہیں سمجھ نہیں آتی اس کو سوچیے سمجھیے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا حکم دیا. تو آئیے چند آیتوں کی روشنی میں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا پیغام دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کے رب ہونے کا اس کے معبود ہونے کا اقرار کرو. اگر تم نے یہ اقرار کر لیا تو تم دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ وہ کلمہ تھا جس کی بنا پر پوری دنیا آپ کی دشمن بن. وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, وہی لوگ جو آپ سے فیصلے کرواتے تھے کہ آپ فیصلہ کیجیے حضرت اسود کس نے رکھنا ہے, وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے. تو یہ انہوں نے اس پیغام کو سمجھا نہیں تھا. پھر آپ نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 23 سالہ زندگی میں جو ہے وہ نازل کیا اور وقفے سے نازل کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں اس کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے مطلب. آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ابو جہل نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, ابو لہب نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب نے یہ کلمہ نہیں پڑھا, کیونکہ وہ اس کے معنی کو سمجھتے تھے کہ جب نے اپنے اللہ کو ایک مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے معبود وہ ختم ہو گئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. بھائی نے جو شعر پڑھے تھے پہلا شعر یہی تھا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں, باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے مقابلے دنیا کے مقابلے میں کسی کی حیثیت ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. آیت نمبر 1 جو میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی غالباً 20 نمبر اور 21 نمبر آیت ہے یا 21 اور 22 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق. اے لوگوں, مسلمان نہیں بولا, مومن نہیں بولا, مکے کے مدینے کے لوگ نہیں بولا, پاکستان کے یا ہندوستان کے لوگ نہیں بولا, تمام دنیا. یا ایھا الناس, اے کائنات کے رہنے والوں تمام لوگوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو تم اپنے رب, عبادت کرو تم اپنے رب. سادہ سا ترجمہ ہے, اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے, لیکن بڑی پتے کی بات بتلائی ہے جس کے اوپر بہت تھوڑے لوگ غور کرتے ہیں. اعبدوا ربکم, لوگوں عبادت کرو اس کی جو تمہارا کیا ہے رب. جو رب نہیں ہے اس کی عبادت ہے, جو تمہارا رب نہیں ہے اس کی عبادت نہ کرنا. عبادت کیا ہے؟ سجدہ کرنا, یہ بھی عبادت ہے. رکوع کرنا, یہ بھی عبادت ہے. کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا, یہ بھی عبادت ہے. کسی سے دعا مانگنا, یہ بھی عبادت ہے. نذر و نیاز دینا, یہ بھی عبادت ہے. چڑھاوا چڑھانا, یہ بھی عبادت ہے. منتیں ماننا, یہ بھی عبادت ہے. کسی کی قسم اٹھانا, یہ بھی عبادت ہے. الغرض تمام عبادت. لوگوں جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت, جو تمہارا رب نہیں ہے اس کی عبادت ہو سکتی. ایک بات میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا وہ رب ہوتا کون ہے. رب کہتے کس کو ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبل. رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جتنے آئے آدم علیہ السلام تک ان سب کو پیدا کیا. لوگوں, تم نے اگر کسی کو مشکل کشا بنا رکھا ہے, لے آؤ میرے سامنے. اگر اس نے تم کو پیدا کیا ہے, تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے, تمہارے پردادا کو لکڑ دادا کو پیدا کیا ہے, ضرور پوجا کرو, اس کی مشکل کشا بنا رکھو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اسے مختار کل کا ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ تمہارا رب ہے, تمہارا پالنے والا ہے, تمہارا مشکل کشا ہے, تمہارا حاضر کرو. لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں. میں نے تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والے تمام لوگوں کو پیدا کیا. لوگوں یہ رب مجھے بتائیے, یہ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نشانی نہ بھی نازل کرے, لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے. پوری دنیا والے جانتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو, بش ہو, کلنٹن ہو, یا کوئی اور اسرائیل کا صدر ہو, یا کوئی اور روس
روس کا ہو, چائنا کا ہو, جاپان کا ہو, کوئی بھی ہو, جتنی سپر پاور طاقتیں ہیں, دو موقع ایسے آتے ہیں جہاں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر سکتا ہے. انسان بچہ پیدا ہوتا ہے, والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارے گھر میں آئے, چاہتے ہیں جب میاں بیوی شادی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے, اولاد. چاہتے ہیں نہیں چاہتے, سب چاہتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے گھر میں اولاد جو ہے وہ نہ چاہتا. لیکن آپ مجھے بتائیے, دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ کسی کی مرضی سے آتا ہے؟ والدین کی, دادے کی, پردادے کی, نانے کی, بیوی کی, اس کی ماں کی, اس کے بھائی کی, اس کے بہن کی مرضی سے, ڈاکٹر کی مرضی سے, حکیم کی مرضی سے, چلیے یہ حکومت والے ہیں ان کی مرضی سے, کبھی نہیں آتا. کوئی بچہ آج تک دنیا میں کسی مرضی سے نہیں آیا. بلکہ آج تو جدید سائنس ترقی کر چکی ہے, ڈاکٹر بتلاتے ہیں کہ فلاں دن میں ولادت ہوگی, لیکن نہیں ہوتی. کبھی اس سے پہلے ہو جاتی ہے, کبھی اس کے بعد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا لوگوں, دنیا والے جتنے مرضی طاقتور ہیں, مجھے یہ بتلائیے دنیا میں ایک انسان آتا ہے جو کسی کی مرضی سے نہیں آتا, وہ میری مرضی سے آتا ہے. اللہ نے خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, اور تمہارے آبا و اجداد جتنے ہیں سب ان کو پیدا کیا, اور جب پھر دنیا سے جاتا ہے انسان کسی کا جانے کو جی نہیں چاہتا. حتیٰ کہ بیمار بھی ہو وہ بھی یہی چاہتا ہے مجھے شفا مل جائے, موت نہ. دنیا سے نہیں جانے چاہتا. کمزور سے کمزور آدمی اور طاقتور سے طاقتور, بڑے لوگ تو ویسے ہی نہیں جانا چاہتے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو وقت کس سے بس ہوتا ہے, ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا. انسان چیختا ہے کاش کہ میرے پاس گاڑی ہوتی تو میں اپنے عزیز کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھاتا اور بڑے اسپتال میں لے جاتا. ایک گاڑی کی تو 100 گاڑیاں لے آتا, تو پہنچا سکتا ہی نہیں. جس کی زندگی یہاں پہ ختم ہونا لکھی جا چکی تھی, یہ ختم ہو جانی تھی, اس لیے کہ یہ اختیار میرے رب نے کسی اور کو نہیں دیا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سبق دے سکتی ہیں. لوگوں دنیا میں کائنات میں تصرف کسی اور کا نہیں. رب اس کو کہتے ہیں جس کی مرضی سے انسان دنیا میں آتا ہے اور جس کی مرضی سے انسان دنیا سے جاتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے شاید میں کہا فرمایا. لوگوں اس رب کی پوجا کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا, لعلکم تتقون. پھر آگے مزید تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی, الذی جعل لکم الارض فراشا. رب وہ ہوتا ہے جس نے یہ ساری زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دی. کوئی دنیا میں ہے, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ, کوئی حجر, کوئی شجر, کوئی چیز بھی کوئی ہے تو میرے سامنے لے کر, کسی نے اس طرح کی زمین بنائی ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہو. تم میری بغاوت کرتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفتیں کرتے ہو, جاؤ میری زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ. تم جو کچھ مرضی کہو کہ میرے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس وہ چیز ہے, میں نے یہ کما لیا ہے, زمین تو میری ہے, زمین میری سے تم باہر نہیں نکل سکتے. تمہاری یہ چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا جس کے اوپر تم حکومت کرتے ہو, باقی ٹکڑے وہ تو تمہارے نہیں, وہ تو میرے. تم یہ کہہ سکتے ہو یہاں پہ میری سلطنت ہے, لہٰذا یہ تو زمین میری ہے, لیکن باقی سالم بن عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, مجھے واقعہ یاد آ گیا. وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, مسکین سے پٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے, جوتا جو ہے وہ بغل میں لیا اور طواف کر رہے تھے. لوگوں سے پوچھا وہ کون ہے؟ سالم بن عبداللہ جو مکے کا مفتی ہے اور بہت بڑا عالم کہا ہوا ہے. قریب گیا بادشاہ, کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے, خیریت؟ ٹھیک ہو. کہا کچھ مدد چاہیے, کچھ مانگو, میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آج کل بھی بادشاہ سلامت جو ہے وہ مولویوں کو دیتے ہیں, مولوی صاحب کیا چاہیے؟ مولوی صاحب کہتا حاجی وارے نہارے ہو گئے, میں جی مدرسہ بنانا جی, میں جی مسجد بنانی, میں نے یہ بنانا, دے دو جی جتنا کام چاہیے. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فرمانے لگے, بادشاہ سلامت آپ کو پتہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. انی لاستحیی من غیر اللہ فی بیت اللہ
مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کسی اور سے مانگ، سبحان اللہ، میں آپ سے نہیں مانگ سکتا۔ بادشاہ کچا ہوا، کہنے لگا اچھا دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو، کہتا یہ طواف کر کے باہر تو نکلے گا، پھر میں دیکھوں گا کیا رہا۔ جب وہ سالم بن عبداللہ باہر نکلے تو وہاں پھر گھیر لیا، اچھا چلو پھر آپ مانگ لو۔ اب تو اللہ کے گھر میں نہیں باہر نکلا ہے، کہنے لگا بتاؤ کیا مانگوں، آخرت مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کہنے لگا آخرت تو میں نہیں دے سکتا، میں تو دنیا دے سکتا ہوں، آخرت تو میرے پاس نہیں۔ کہا پھر دنیا کے بارے میں سن لو، تمہاری سلطنت کتنی سر زمین پہ ہے، دنیا میں تمہارے علاوہ اور بھی تو بادشاہ ہے نا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ زمین کے ٹکڑے تو اور بھی بہت سارے ہیں نا، تمہاری سلطنت تو صرف اتنی جگہ پہ ہے۔ کہنے لگے ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اس ذات سے نہیں کیا جو ساری زمین کی مالک ہے، تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک ہے، تو اسے دنیا کا کیا سوال؟ کہنے کا مقصد یہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، لوگوں یہ زمین میرے کنٹرول میں، یہ زمین ساری کی ساری میں نے بچھائی ہے، اگر تم میری ربوبیت کو نہیں مانتے، میری الوہیت کو نہیں مانتے، مجھے خالق نہیں مانتے، میری زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ، دیکھوں گا میں کیسے نکلتا ہوں۔ کیسے ہے وہ سورۃ رحمان کیا ہے، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس سے پہلے کیا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کہا لوگوں میری زمین سے، میرے آسمان کے نیچے سے باہر تو نکل کر دیکھا، اے انسانوں اور اے جنوں، سارے کے سارے میری ربوبیت کا تم انکار کرتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو، میری زمین سے باہر نکل کرتے ہو۔ کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا۔ رب وہ ہوتا ہے جس نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، اتنی لمبی چھت کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ چھت نظر آتی ہے، نظر ختم ہو جاتی ہے چھت ختم نہیں ہوتی، اور اتنی عمدہ فرج البصر کرتین، بار بار نظر کو دوڑائیے، دیکھیے تمہیں اس میں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ اتنی خوبصورت چھت میں نے تمبو تمہارے اوپر تان دیا ہے، اور پھر نیچے کوئی ستون، کوئی سہارا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تمہارے کاریگر، تمہارے مہندس اور تمہارے انجینئر، تمہارے تعمیراتی بلڈنگوں کے ماہر مجھے 1 فٹ کی عمارت کھڑی کر دے اور اس کے نیچے ستون نہ دے، مجھے دکھا۔ لوگوں رب یہ ہوتا ہے جو تمہارا کوئی ایسا رب ہے جس نے آسمان جیسی چھت بنائی ہو، اور جس کے نیچے کوئی رکھنا نہ ہو، کوئی دراز جس ستون نہ ہو، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، میرے سامنے لے آؤ اور اس کی پوجا کرو، مجھے کوئی طرح۔ لیکن اگر نہیں ہے پھر تمہارا جو رب ہے اسی کی پوجا۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور رب وہ ہوتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے انگوریاں اور اناج اور غلہ اور پھل اور فروٹ جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہے تو لے آؤ۔ دنیا جہان میں لوگ جو ہے وہ بارش کو ترستے ہیں، بارش نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو بارش برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں پختہ کر کر کے دکھاتے ہیں۔ لوگوں یہ دیکھو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کھیتی پکی ہوئی ہے، ہمیں کاٹنے دے دیجیے، ابھی بارش نہ برسائیے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر لوگوں کے اختیار میں ہو تو کم از کم بارش تو روک لیں، لیکن یہ لوگوں کے اختیار میں۔ کہا رب وہ ہوتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر تمہارے لیے پوریاں نکالتا ہے۔ تم زمینیں تمہاری ایک طرح کی، بیج تمہارے ایک طرح کے، اور بسا اوقات پانی بھی تم ایک ہی نہر کا دیتے ہو، اور بلکہ درخت کا پودا بھی ایک ہے، اس کے اوپر لگنے والے پھل سارے کے سارے ہی ایک دوسرے سے جدا، ایک زیادہ میٹھا، ایک کم میٹھا، ایک پھیکا اور ایک کڑوا اور ایک کھٹا، اور پھر رنگ جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ رنگ، یہ ذائقے، یہ چینجنگ، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی ہستی ہے تو لاؤ، اگر ہے اس کو لاؤ سامنے اور اس کی پوجا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے تمہیں نہیں کہا
کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں جو تمہارا رب ہے اس کی پوجا کرو۔ اور میں رب بتلا رہا ہوں، رب کون ہوتا ہے؟ جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ آسمان بنائے، جس نے یہ آسمان سے بارش برسائی، اور جس نے زمین سے تمہارے لیے پوریاں نکالی، پھل نکالے۔ اور بسا اوقات تم محنت کرتے ہو، وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات محنت کم کرتے ہو اور پھل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس خالق کے پاس، جس مالک کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس کی پوجا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا ہوتا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ آتی۔ جتنے مشکل کشا ہیں، یہ کیا بات ہے کہ جب انسان زندہ ہے تو وہ مشکل کشا ہے۔ حضرت نبی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، بہت لاڈلے تھے۔ آج بھی قبر مدینہ میں موجود ہے، وہاں پہ دور دور سے دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ قبر کے اوپر جو ہے میری ڈیوٹی وہاں پہ لگی تو ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ اندر سے صرف ایک چھوٹا سا پتھر مجھے دے۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا بڑا بابرکت ہے۔ میں نے کہا وہ بابرکت کیسے ہے؟ کہنے لگا یہاں پہ قبر ہے، قبر کے ساتھ بابرکت ہے۔ میں نے کہا یہ زمین تو ساری لگی ہوئی ہے، یہاں سے اٹھا لو، یہ زمین بھی تو اس کے ساتھ متصل ہے نا، یہاں سے لے لو۔ نہیں کہنے لگا وہاں سے لے لو۔ میں نے کہا وہاں سے نہیں ملتی۔ ارے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنے رکے ڈالتے ہیں، خط لکھتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اولاد دے دیجیے، میرے کاروبار میں برکت کر دیجیے، میرا فلاں کام کر دیجیے، میرا فلاں کام کر دیجیے۔ سوال یہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر سے آدمی، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان۔ غزوہ احد میں ایک کالے رنگ کا حبشی، کالا، جو کہتا ہے مجھے نہ مسلمانوں سے غرض نہ کافروں سے غرض، مجھے میرے مالکوں نے صرف اتنا کہا کہ تم امیر حمزہ کو شہید کر دینا، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ وہ کہنے لگا میں نیزہ لیا، میں نیزہ کا بہت ماہر تھا، میں نیزہ لے کر تاج میں بیٹھا کہ کہاں ہے میرے، دیکھتا رہا، جب میری ضد میں آئے تو میں نے نیزہ پھینک۔ امیر حمزہ کا چہرہ دوسری طرف تھا، نیزہ ان کے جسم میں لگا اور وہ گر گئے اور شہید ہو، وہ شہید ہو۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا اور اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے کوئی کبھی بیشی نہیں کی، پہلے اسی طرح لکھا ہوا۔ مجھے یہ بتلائیے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے چچا ہے، صحابی رسول ہے، جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اولین ایمان لانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، وہ لوگوں کو اولادیں دیتے ہیں، اللہ کے برابری کرنے والے ہیں، پر کیوں نہیں؟ یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زندہ تھے، ایک کالے رنگ کا حبشی جو مسلمان نہیں تھا وہ نیزہ مارتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، انہیں نہیں پتا پیچھے میرے حملہ ہو، اور وہ نیزہ سیدھا ان کے جسم میں لگتا ہے اور وہ نیزے کو روک نہیں سکے اور وہ شہید ہو جاتے۔ اب یہ کیسی بات ہے، جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد وہ مشکل کشا ہو، جب وہ زندہ تھے دشمن سے اپنی جان کا دفاع نہ کر سکے، اپنی جان کو نہ بچا سکے، اور شہید ہو جانے کے بعد وہ مشکل کشا ہو، جب ان کو کفن خود نہ دے سکے، وہ اپنے آپ اپنے کپڑے خود نہ اتار سکے، غسل نہ دے سکے، اور لوگوں نے ان کو کفن دیا اور کفن دینے کے بعد ان کو دفن کر دیا، اب وہ مشکل کشا ہو۔ یہ انسان کی عقل کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے کہ کچھ سوچ، جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جب وہ زندہ تھے وہ خود نہاتے تھے، اپنے کپڑے خود اتارتے تھے، کھانا خود کھاتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے، کوئی ہستی ایسی بتلائیے جس نے اپنے جسم کے کپڑے جو ہے وہ خود اتارے، مرنے کے بعد اپنے آپ کو غسل جو ہے وہ خود دیا، مرنے کے بعد اپنے آپ کو گندا خود دیا ہو اور اپنی میت کو قبر کے اندر خود اتارا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ لوگوں کے محتاج بن گئے، کوئی زندہ ہے چاہے چوڑا ہی کیوں نہ ہو، کپڑے اتارنے دے گا،
ہاتھ لگائیے، لاٹھی مار کے ہاتھ نہ توڑ رہے وہ آگے سے کہ میرے کپڑے تو اتار کے کون ہوتے اتارنے والے، لیکن بزرگ نیک لوگ ولی ان کے کپڑے ہم اتارے اور وہ زندہ ہوا وہ مشکل کشا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کپڑے خود اتارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں ان کو صلاحیتیں دے رکھی تھی وہ بھی چھین لی، ان کے اختیارات دنیا والے بھی ختم ہو گئے۔ بہرحال بات اسی طرف جا رہی، میں اپنا موضوع صرف آیات کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ عقل والی چیزیں ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لوگوں اللہ کے شریک نہ بناؤ، تم کو معلوم ہے کہ اللہ کی شراکت کرنے والا کوئی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی، جو اللہ تعالیٰ کی شراکت کرنے والی۔ ایک جگہ قرآن مجید کی ایک جگہ سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاطر ہے اور اس کی 11 نمبر 12 نمبر 13 نمبر اور 14 نمبر آیتیں، گھر میں جائیے قرآن مجید اٹھائیے اور ترجمے والا قرآن بھی لے کر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اللہ لوگوں میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ پانی کے ذریعے، پانی کی بوند سے قطرے سے انسان کو پیدا کرنے کا سلسلہ بنایا، پھر جو بھی عورت حاملہ ہوتی ہے اور جب بھی وہ بچے کو جنم دیتی ہے، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، لوگوں مجھے علم ہے، تم کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک بچہ ہوگا، وہ 2 ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں 2 ہوں گے، وہ 1 ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ تندرست ہے، بچہ جو ہے وہ بیمار پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بیمار ہوگا، بچہ جو ہے وہ تندرست پیدا ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ وہ بچہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ آج تک نہیں بتا سکا، اپنا قیامت تک بتا سکے یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، دنیا کی کوئی مشنری جو ہے وہ جتنی مرضی لگا لے نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ سارا علم میرے پاس، میں نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی البحران، لوگوں 2 دریا برابر نہیں، وما یستوی نہیں ہے برابر، البحران 2 دریا، 2 دریا چل رہے ہیں برابر نہیں، کیوں برابر نہیں ہے؟ دونوں ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک کڑوے پانی کا ہے، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج، یہ میٹھے پانی کا دریا چل رہا ہے، بڑا مزیدار ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، انسان پیتا ہے تو کھانا ہضم ہوتا ہے، انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، وهذا ملح اجاج، اور یہ پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ کڑوا، کھارا، اتنا کڑوا ہے کہ کلی بھی نہیں کی جاتی ہے پانی۔ آپ گئے ہو دریاؤں میں جا کر دیکھیے، سمندروں میں جا کر دیکھیے، بسا اوقات وہاں سے انسان کلی کرتا تو کلی نہیں کر سکتا، کلی کرنا مشکل ہو جاتا، کہا وہذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریا، لیکن چاہے میٹھے پانی کا دریا ہے یا کڑوے پانی کا دریا ہے، دونوں دریاؤں سے آپ کو تازہ گوشت جو ہے وہ ملتا ہے، تازہ گوشت نکال کر تم کھاتے ہو، مچھلی کا گوشت جو اللہ نے حلال قرار دی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں پہ ہے ومن کل تأکلون لحما طریا، لیکن مچھلی حلال ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، حدیث پاک میں ذکر نہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ 2 مردار جو ہے وہ حلال کیے، ان میں سے ایک جو ہے وہ مچھلی ہے۔ صحابہ کرام کا ایک لشکر ایک دفعہ جنگ پہ گیا تو ان کا راشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، حدیث میں آتا ہے اور درمیان رستے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تباہ ہوتا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، دنیا جانتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لوگوں تم اس میں بڑے بڑے جہاز چلاتے ہو، بڑی بڑی کشتیاں چلاتے ہو تاکہ تم میرا فضل، میرا رزق جو ہے وہ تلاش کرو، رزق میں دیتا ہوں اور یہ جہاز میرے حکم سے چلتے ہیں، کسی اور کے حکم سے نہیں چلتے۔ سمندر کے اندر کتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، جتنا بڑا مرضی جہاز بنا کر لے ایک ایک مخلوق ایسی ہے، اگر ایک تھوڑی سی ٹکر لگا دے اور ساری چیزیں جو ہے وہ پاس پاس، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پاس پاس کر کے دکھایا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللَّیلَ فِی النَّہَارِ وَیولج النَّہَارَ فِی اللَّیلِ، رب وہ ہوتا ہے
جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. رب وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کیا ہے؟ سخر کر. آپ جانتے ہیں سائنسدان، بہت سے سائنسدان جو رب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، لیکن وہ اس بات کو جانتے اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ آپ کی زمین سے کتنا بڑا ہے. کیوں بھائی؟ سورج یہ ہماری جو زمین جس میں ہم رہتے ہیں اس سے کتنا بڑا ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا. ہاں، کوئی سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہو جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق کہتے ہیں لاکھوں گنا آپ کی زمین سے بڑا ہے. یہ سورج جو ہے آپ کی زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسخر الشمس والقمر. لوگوں یہ نمونہ ہے میری قدرت کا، آپ کی زمین سے کتنا بڑا ہے لیکن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تمہیں روشنی، تمہیں حرارت وہ مہیا کرتا ہے، ٹمپریچر مہیا کرتا ہے، برقی توانائی وہ تمہیں مہیا کرتا ہے، لیکن تم سے میں نے کبھی 1 روپیہ بھی وصول نہیں. یہ دنیا کی بجلی تم استعمال کرتے ہو، بجلی بھی بند رہتی ہے، بل بھی تمہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ زیادہ دینا پڑتا ہے. اور میں تمہیں بجلی مہیا کرتا ہوں، قوت اور توانائی فراہم کرتا ہوں. یہ روشنی نہ ہو تو تمہاری فصلیں نہ پیدا ہو، یہ حرارت نہ ہو تو تم دنیا میں زندہ نہ رہ سکو، لیکن میں نے کبھی تم سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا. اور تیرا 6 فٹ کا وجود ہے، 6 فٹ کا، تو میری نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، میرا نام نہیں لیتا اور اپنے ہی بلبوتے پہ کرتا ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں. یہ سورج کو دیکھ لو، یہ تیری زمین سے اتنی بڑی زمین کہ تو ساری زندگی سفر کرتا ہے، زمین کو طے نہیں کر سکتا. یہ تیری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لیکن میرے ایک دن بھی میرے ایک حکم کی مخالفت نہیں کرتا. وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا رات کو 12 بجے سورج طلوع ہو جائے؟ نہ آج تک ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو، کبھی نہیں. اپنے وقت پہ، ہاں بادل آگے آگے ظاہر نہیں ہوگا لیکن طلوع ہو چکا ہے، اور اپنے وقت پہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. کہا دیکھ میں نے تیرے لیے مسخر سورج کو بھی اور چاند کو. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی نمرود سے کہ تو کہتا ہے کہ میں رب بنا بیٹھا ہوں، تیرا رب اگر لوگوں کو زندہ کرتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. 2 قیدی پکڑے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا. کہا دیکھو اس دونوں کی قسمت میں موت لکھی تھی، میں نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ بحث کرنا چاہتے تو کر لیتے کہ یہ جس کو مارا ہے نا ذرا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، پتہ چل جاتا. لیکن کہاں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب بات کو آگے بڑھاتے. کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. چلو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. اب وہی الذی یہ ہے تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کی پہچان. اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کہا فسخر الشمس والقمر. لوگوں رب وہ ہوتا ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ غروب ہو جاتے ہیں، اور تم کو یکساں چاند اپنی روشنی مہیا کرتا ہے، اپنی ٹھنڈک دیتا ہے، سورج جو ہے وہ اپنی حرارت تمہیں دیتا ہے اور اپنی روشنی تمہیں دیتا ہے. تمہارے لیے مسخر، تمہاری قدر و قیمت زیادہ ہے، لیکن میں نے سورج کو تمہارے لیے جو ہے مقرر کر رکھا ہے. وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. آگے کیا ہے؟ ذالکم اللہ رب، ایسے ہی ہے کل یجری لاجل مسمى. آگے ایسے ہی ہے کیسے؟ ذالکم اللہ ربکم. کون ہے حافظ کوئی؟ نہیں، آگے لفظ یہی ہے ذالکم اللہ ربکم والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. لوگوں یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب. وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لوگوں عبادت کرو کس کی؟ جو تمہارا رب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خود بتایا رب کون ہے؟ یہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا،
پھر اسی پہ غور کر لیں کہ انسان کی تخلیق، پانی کا قطرہ، پھر خون جمع ہوا بن گیا، پھر لوتھڑا بن گیا، پھر جو ہے اس میں یہ سارا وجود، اس کی شکل و صورت اور اس کی ہڈیاں اور اس کے اعضاء، یہ دھڑکنے والا دل اور اس کی نالیاں اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ایک ہی دل کو لگا دیجئے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ کسی کا دل کا بائی پاس آپریشن ہوا تو اس کو پتا ہوگا کہ دل کے اندر جو نالیاں ہیں، شریانے ہیں، بیندے ہیں، اس کی کیا قدر قیمت۔ ڈاکٹر جو ہے وہ جال سازی سے ہی بندے کو بیمار کر کے کہہ دیتے تمہیں اسٹنٹ پڑنے والا ہے، اور 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے جو اسے وصول کر لیتے اور جال اسٹنٹ ڈال کر جو اس کو پھر کھڑا کر دیتے۔ بہرحال یہ دل دھڑکنے والا لگایا، یہ کیسے لگا؟ پانی کے ایک قطرے، مٹی کے ایک ٹکڑے میں انسان کی تخلیق کی۔ کہا لوگوں ذرا غور تو کرو صحیح، یہ سننے والے کان دے دیے، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا۔ کان موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، زبان موجود ہے بول نہیں سکتا۔ بچہ پیدائشی جو ہے وہ معذور ہے اور بچہ جو ہے وہ بالکل تندرست ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کے اختیار میں ہو کبھی ایسا نہ کرے۔ انسان اپنے لیے اولاد چاہے اور کہے میں معذور پیدا کروں، سپر پاور طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی وہ تو لوگوں کے اوپر رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہے، وہ لوگوں کے اوپر تو زیادتی نہیں کرتا۔ اولیاء اللہ یہ سارے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ تو نیکی چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ معذور بچوں کو تندرست کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ لولے لنگڑوں کو صحیح کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ نہ سننے والوں کو سننے والا کیوں نہیں بنا دیتے؟ جس کی آنکھیں موجود ہیں اس کو بینا کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں رب وہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، تم کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ڈالی اور پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ ساری کائنات بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے، یہ سمندر بنائے، دریا بنائے اور اس کی مخلوقیں تمہارے تابع کر دی، سورج چاند آسمان ستارے یہ سارا کچھ بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا رب ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، لوگوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہے، چاہے وہ شجر ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ ولی ہے، وہ نبی ہے، ما یملکون من قطمیر، لوگوں وہ کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی نہیں، اس کے اندر جو دھاگا ہے، جھلی ہے، وہ اس جھلی کے بھی مالک، یہ تمام کے تمام لوگ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ دین ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بھی ہم تک پہنچایا اور آپ نے اپنی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر 12-13 سال سے، اور زندگی میں وہ 6-7 سال کے بچے اپنے پیچھے سوار کروایا اور ان کو کہہ رہے بیٹا میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سن لے۔ جو نظریہ جو دین بچوں کو سکھایا آپ نے، کہا وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ، بیٹا اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ ابن عباس، ساری کائنات، ان الامہ، ساری کی ساری، جتنے بھی لوگ کائنات میں موجود ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جائے، اگلے اور پچھلے، سارے کے سارے مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، سارے کے سارے مل کر تجھے ایک ذرہ برابر بھی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ الا بشیء قد کتبہ اللہ، مگر اتنا فائدہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ نے چاہ دیا تو فائدہ دے سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہ تو نہیں دے سکتے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر تیرا بال بھی ٹیڑھا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے لکھا تو نہیں کر سکتے۔ اور یہی معاملہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ان کو مشکل کشا کہتی ہے، مختار کل کہتی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے اعزازات ہیں، قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ آپ کے پاس ہو، جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا، حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے، یہ سارے اعزازات، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل کشا نہیں بنایا۔ اگر مشکل کشا ہوتے، مختار کل ہوتے تو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی نہ ہوتا، آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، بلکہ بعض تاریخ والوں نے لکھا 100 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ احد میں، آپ وہ صحابہ کرام شہید نہ ہوتے۔ 70 صحابہ کرام ایک دوسرے واقعے میں دشمن آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے، ہمیں تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اپنے کوئی قاری کوئی عالم کوئی واعظ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ نے 70 کے قریب جید علماء کرام جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ بھیج، ان لوگوں نے رستے میں دھوکے سے کے ساتھ جا کر جو ہے وہ 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 مہینہ تک ہاتھ اٹھاؤ کر بس دعا کرتے رہے یا اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو آپ وہاں پہ پہنچ کیوں نہیں گئے؟ اگر مشکل کشا تھے اور عالم الغیب تھے، آپ کو پتہ نہ چلا کہ یہ دھوکہ کر کے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے کیوں بھیج دیا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات آپ کو نہیں دیے ہیں، یہ رب کے اختیارات ہیں۔ لوگوں جس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں وہ رب ہوتا ہے، اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ ہے تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بات۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ کھجور کی ایک جھلی جو ہے، گٹلی جو ہے، اس کے اوپر جو جھلی ہے، جو دھاگا ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں۔ اگر وہ مالک ہوتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر لوں، خیر ہی خیر جمع کر لیتا، لیکن آپ کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، 13 سال مکہ کی زندگی پریشانیوں میں گزری، دشمنوں نے طائف والوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر لہو لہان کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس زندگی میں کوئی سخت دن آیا ہے جو بہت شدید ہو؟ آپ نے فرمایا طائف والا دن اس جیسا دن جو ہے وہ میرے اوپر کبھی سخت نہیں، اتنا شدید دن تھا، اتنی سختی کا دن میرے اوپر کبھی نہیں گزرا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات آپ کو نہیں دیے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، عبد بنایا ہے۔ آپ رات کو کھڑے ہو کر مصلے کے اوپر گھنٹوں عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، جو اللہ ہوتا ہے اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں، جو اللہ ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ لوگوں یہ تو فرق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، اس کو ضرور بیان کیجئے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ مقام نہ، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کہا ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ ہے تمہارا پروردگار، اس کی عبادت کرو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو دھاگا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، لوگوں جن سے تم مانگتے ہو اگر تم ان سے مانگو تو تمہاری پکار کو وہ سنتے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، ہم جو اختلاف کرتے ہیں ہم سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چھوڑیے اپنی اور ہماری اور تمہاری بات کو، قرآن کی بات سادہ ترجمہ پڑھیے۔ ان تدعوهم، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ان سے دعا مانگو، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں۔ لیکن اللہ کو بھی معلوم تھا کہ لوگوں نے جھگڑا کرنا ہے، کوئی کہے گا سنتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں سنتے، اللہ نے پہلے ہی بات ختم کر دی، 1400 سال پہلے ہی بات مکا دی۔ وَلَوْ سَمِعُوا، چلو مان لیا وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لے چلو مان لیتے ہیں، انہوں نے سن لیا، مستجاب لکم، تمہاری پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے، جاؤ جس کو مرضی لے آؤ۔ آج لوگ بول دیتے ہیں بھی آپ کی نہیں سنتے ہماری سنتے، ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ہو ہی ایسے، تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہماری سن لیتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میں بھی مان لیتا ہوں تمہاری سن لیتے ہوں گے، لیکن مجھے ان کا جواب لا کر دکھاؤ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ،
کل قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے اس کفر کا اور تمہارے اس شرک کا وہ سب انکار کرو. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. لوگوں اس طرح کی باتیں آپ کو ڈائجسٹوں میں نہیں ملے گی, ناولوں میں نہیں ملے گی, میگزینوں میں نہیں ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے قرآن میں تمہیں یہ بتا رہا ہے. اس کو پڑھیے. یہ باتیں, یہ حقیقت, یہ دین, یہ شریعت, یہ توحید اور یہ رسالت تمہیں قرآن مجید میں ملے گی, کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی. اس کو پڑھو, تمہارے دماغ کے دریچے جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے, تمہارے دماغ کی تختیاں جو ہے وہ کھل جائیں گی. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ جیسی باتیں تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا. یہ دوسری جگہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. قرآن مجید کا سادہ ترجمہ میں نے اس میں کیا ہے. اگر ترجمہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اپنے اپنے گھر میں جون سے مرضی مولوی کا ترجمہ نکال کر, حاشیے کو چھوڑ دیجئے, صرف ترجمہ نکال کر پڑھیے. آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا کہا. لوگوں, میں نے تمہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو, مجھ سے دعا مانگو, میرے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ, میرے نام کی منتیں مانو, میرے نام کی قسمیں کھاؤ, میرے سامنے گریہ زاری کرو, عاجزی کرو, رکوع کرو, جھکو. میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے کیا. اگر تمہارے کسی آدمی کے پاس ہے, لے آؤ, اس کو لے آؤ, اس کی عبادت کرو, مجھے کوئی اعتراض. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر میں رب. اس لیے میں نے کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک کے علاوہ جتنے مرضی گناہ کر کے آگے, میں سب کے اوپر معافی کا طلب دے دوں. لیکن اگر شرک کیا ہوا تو یہ معاف نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا, مشرک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے. اس لیے تمام عملوں کی دار و مدار, تمام عملوں کی بنیاد وہ ایمان باللہ. اگر ایمان باللہ نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. دو آیتیں یا دو جگہ. تیسری جگہ سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 49. پہلی سورہ بقرہ کی آیت تھی اور دوسری سورہ فاتر کی, اور تیسری سورہ شورا. سورہ شورا کی آیت نمبر 49 لکھ لیجئے, گھر میں جا کر پڑھ لیجئے, پڑھائیے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. لوگوں, آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. محمد کے پاس بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارے نبی ہیں, ساری کائنات سے افضل ہیں. اللہ کے بعد ساری کائنات میں, بلکہ پوری دنیا کے اولیاء اور نیک لوگ سب مل کر آ جائیں, ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں اس عقیدے کے بارے میں ذرہ برابر بھی جو شک ہے وہ اپنے ایمان کی غیر ہوتا ہے, اسے اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے مقابلے اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض. لوگوں, آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جو نہیں چاہتا وہ پیدا نہیں کرتا. جب وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جب وہ چاہتا ہے پیدا نہیں کرتا. یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور. اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا. اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یہ مولوی کی بات نہیں ہے, کسی مسلک والے کی بات نہیں ہے, کسی مکتبہ فکر والے کی بات نہیں, قرآن کی بات ہے. ترجمہ خود پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. لوگوں, اللہ جس کو چاہتا ہے کون بنا دیتا ہے. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اور اس کے درمیان بادشاہ والا بھی وہی ہے, اور دنیا جہان میں لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی وہی. ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب سے جو ہے وہ تھوک لے کر جو ہے اس کو نگل لیجئے اور آپ کو جو ہے وہ بیٹے پیدا ہو جائیں گے, اور 5 عورتوں نے جو ہے وہ نگل لیا اور چھٹی نے نہیں نگلا, تو 5 کے ہاں تو بیٹا پیدا ہو گیا, اور چھٹی جو ہے وہ کہنے لگی میرے پیدا نہیں ہوا. اور پیر صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ نے تو 6 عورتوں کو لعاب دیا تھا, تھوک دیا تھا, 5 کے ہاں تو ولادت ہوئی, چھٹے کی کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں, جاؤ دیکھو. اس نے کہاں پھینکا تھا؟ تو دیکھا وہاں پہاڑوں کے تو اس نے پھینکا تھا, تو وہاں بھی بچہ پیدا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان ہے, وطا میں ہو تم نصارا سمندر میں حدود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ابھی میں سرگودا میں جو پڑھاتا ہوں, سرگودا میں پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں واقعہ دیکھا ہوگا, ایک پیر نے 20 مریدوں کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر. یہ لوگ واقعی ہلاک ہونے کے قابل تھے, ان کو تو ہونا ہی چاہیے تھا,
گناہ بخشوانے کے لیے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو چرسی ہے، جو بھنگی ہے، جو شراب پیتا ہے، جو کبھی نماز کے قریب نہیں گیا ہے، ایمانداری اور اس کے قریب تک نہیں گئی ہے، اس کے پاس بخشش لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بخشش کا کیا طریقہ ہے؟ مرد ہے یا عورت اپنا کپڑے جو ہے وہ اتار دیتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر وہ چھڑیاں مارتا ہے، چھڑیاں مار کے کہتا جاؤ بخشے، اتنا للہ دے گا۔ یہ بخشش ایسے ملتی ہے، معافی ایسے ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایسے معاف کرتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ شرابی اور چرسی ہو جسے خود دین کا پتہ نہ ہو اور کلمہ نہ آتا ہو وہ بن جاتا ہے؟ اور پھر اس نے پھر یہ تہیہ کیا کہ 60 بندوں کو میں نے مارنا ہے، 60 بندوں کو مارنا تھا، 20 مارے، کچھ ان میں سے بھاگ گئے اور انہوں نے فون کر دیا اور وہ پکڑا۔ اب وہ بعد میں جو ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اسے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ میری گدی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے لہٰذا لڑائی ہوئی میں نے مار دی، کبھی کہتا ہے نہیں میں تو رب ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو میں بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ وہ بات جیسے کہنے لگا زندہ کر لیتے ہو تو جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ کہا گھڑی کھول دو میری، کہا تم زندہ کر سکتے ہو، نہیں ہم گھڑی نہیں کھول سکتے، جاؤ۔ کہتا ہے یہ تو کھلی ہوئی ہے، کہتا تو جاتا کیوں نہیں گھر؟ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اور گھڑی کھلی ہوئی ہے، جاتا کیوں نہیں؟ اس طرح کے خناس لوگ ہیں، اور اس سے بھی بڑے خناس ہیں جو ان کو رب مانتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے خناس ہیں، یعنی پاگل ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ جانور تو پھر بھی سمجھتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا اور اپنے مالک کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلتا ہے، لیکن یہ خبیث لوگ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ رب ہے، اللہ کا فرماتے ہیں لوگوں یہ معافیاں، یہ اولادیں، یہ چیزیں میرے پاس ہیں، میں دیتا ہوں، یہ دیکھیے۔ دنیا میں مشاہدہ کیجیے، آپ نے ارد گرد میں نظر ڈالیے، آپ نہیں جانتے قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، فرعون اپنے آپ کو کہنے والا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اپنے دشمن کو اپنے گھر میں لے کر پرورش کرتا ہے۔ بیٹا گھر میں موجود نہیں، بیوی کہتی ہے اس کو لے لو، اچھا خوبصورت نظر آ رہا ہے، چلو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بیٹا ہوتا تو کبھی بیٹا بنانے کی ضرورت پیش ہے نہ آتی، جب اپنے ہوتے ہیں تو لوگ بیگانوں کے نہیں لیتا، کہا بیٹا بنا لیتے۔ اپنے گھر میں اپنے لیے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کا اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور اسے یہ پتا نہیں جس کی میں پرورش کر رہا ہوں یہ میرا دشمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کی اس کے گھر میں پرورش کی، جن کو وہ قتل کرتا تھا اس کی ماں کو اس نے رزق دیا، تنخواہ مقرر کی کہ دودھ بھی تو پلا، اپنے بچے کو پلا، تنخواہ میں دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عبرت بنایا۔ لوگوں دیکھو عقل کہاں تک مت ماری ہوئی ہے، کہاں تک ختم ہے۔ لوگوں آپ کو سمجھ نہیں آتی رب کو، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اگر ایسے ملتے ہوتے تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اولاد سے محروم نہ رہتا۔ کتنے ہی دنیا میں چلے آئے اور چلے اولاد نہیں پیدا کر سکے، ان کے گھر میں اولاد نہ ہو سکی، تڑپتے رہے۔ اور تو اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی، آپ کے بیٹے بھی ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہے تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، چھوٹے ہاتھوں میں اٹھا کر آپ نے جب وہ دفن کر دیا۔ اور آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو رحمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ محبت رکھی ہوئی ہے، جس کے دل میں یہ نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ چیخو پکار کرنا، واویلا کرنا یہ منع ہے، رونا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ افسوس تو مجھے بھی ہے، اتنا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا غم، بہت دکھ ہے، مجھے بھی اولاد چاہیے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا او کما قال علیہ السلام، لیکن اپنی زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو خوش کرے، اپنے رب کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کریں۔ یا اللہ تو نے نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا اور آخری نبی بنایا اور جنت کی کنجیاں مجھے دی، حوض کوثر مجھے دیا، لیکن بچہ بھی ایک نہیں، 3 بچے دیے وہ بھی چھین لیے۔ یا اللہ میں نے تیرے لیے 13 سال مارے نہیں کھائیں، آج ہمارے یہاں بھی تو اولاد نہیں ہوتی نا تو چیختے ہیں نا، یا اللہ بدقسمت میں ہی نظر آیا تھا، میرے اوپر ہی ظلم کرنا تھا۔
میری قسمت کیوں کھوٹی ہو گئی؟ بھائیو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ جس کو دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ لینے کے بعد اللہ کا صبر اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور جس سے چھین لیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کا رب ہے, اس کا خالق ہے, اس کا مالک ہے. اس نے آپ کو نام نہیں دیا, یہ آنکھیں نہیں دی, یہ ہاتھ, یہ ٹانگیں, یہ جسم نہیں دیا بغیر کچھ مانگنے کے, بالکل صحیح اور سلامت اور تندرست دیا ہے. ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا جہان کی دولتیں خرچ کر کے وہ نعمت حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا, اور ساری زندگی سجدے میں گرا رہے ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو چیختا ہے کہ رب نے میرے پر ظلم کر دیا, میرا کاروبار تباہ کر دیا, یا مجھے اولاد نہیں دی, میرے ساتھ یہ ہو گیا. رب کے فیصلے پر راضی ہو جانا یہ اصل ایمان ہے. راضی ہو جائے, یا اللہ میں جو تم نے فیصلہ کیا میں تیرے فیصلے پہ راضی. کہا ولا نقول الا ما يرضي ربنا, ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو میرے رب کو راضی کرے. آپ نے معاملہ نہیں کیا, یا اللہ میں نے تیرے لیے کتنی مالیں کھائی, یا اللہ تیرے دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی, تیرے دین کو کیسے میں نے گھر گھر تک پہنچایا, ایک بیٹا نہیں دے سکتا. دشمن نے مجھے بے نسل قرار دے دیا. ابو لہب اینڈ کمپنی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ مجالے آپ کی تو نسل ختم ہو گئی, آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. آپ نے کیا کہا, لوگوں تم تو مجھ سے اولادیں مانگتے ہو, میں اپنے کو اولاد نہیں دے سکتا, میں 10 دے سکتا ہوں. کتنے پیدا کی بات, اپنے آپ کو کتنے بچے دیے, کوئی بچہ نہیں. اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا نبی گھبراؤ میں تمہیں اور دے دیتا ہوں, کہا یہ ہماری آزمائش ہے, بچہ نہیں دینا, بچے جو دینے سے دے دیے, اب اس کے بعد بیٹا نہیں ہو. نہیں ہوا. کیوں؟ یہ دنیا والوں کو سبق دینا. لوگوں دیکھ لو آپ کہاں کہاں سے بچے تلاش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بچے ہوئے, تینوں فوت ہو, اور تینوں ہی یا تو حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئے یا ماریہ قبطیہ کے بدن سے ایک بچہ ہو. سب سے پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کون سی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. کیوں بھائی؟ آپ کی بیٹی ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کے گھر کی وہ خاتون ہو, آپ کی خواہش نہیں کہ اس کے اولاد پیدا ہو؟ کیا دنیا میں کوئی عورت ایسی ہے جو شادی کرے اور کہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے؟ حضرت عائشہ کی خواہش نہ تھی کہ اولاد ہونی چاہیے؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں پیدا ہو. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میرا نبی ساری دنیا کو اولادیں دیتا ہے تو کیا اپنے نبی سے اپنے لیے اولاد نہیں دے سکتی تھی؟ جو لڑائی کر لیتی تھی, جھگڑ لیتی تھی, ناراض ہو جاتی تھی آپ سے, حضرت عائشہ اکثر آپ سے ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ نے میرا یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. وہ خاتون جو آپ سے بہت شدید محبت کرتی تھی اور آپ بھی اس کے ساتھ شدید محبت کرتے تھے, نہ آپ نے اس کو اولاد دی اور نہ اس نے آپ سے اولاد دی, اور نہ ان کے یہاں اولاد پیدا. لوگوں یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. لوگوں جسے چاہتا ہے وہ باندھ کر دیتا نہیں اولاد, چاہے چھوٹی عمر کی ہے, چاہے بڑی عمر کی ہے, چاہے چھوٹے خاندان کا ہے, بڑے خاندان کا ہے, کوئی نیک ہے, کوئی ولی اللہ ہے, کوئی نبی ہے, کوئی جو بھی ہے, اگر اولاد ہم نے دینی ہے تو دینی ہے, نہیں دینی ہے تو نہیں. ہم دینے پہ آئے تو زکریا علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں جا کر دے, بال سفید ہو چکے ہیں, سفیدی چمک رہی ہے سر کے اوپر بھی اور داڑھی کے اوپر بھی, فرشتہ آ گیا بشارت دینے کے لیے, مبارک ہو اللہ تعالیٰ بیٹے کو. بیوی چہرے پہ دھوکہ مارتے ہوئے آئی ہے, وہ بیٹا کہاں سے بیٹا آئے گا, میں باندھ ہو چکی ہوں, میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا بابا بن چکا ہے, کہاں سے اولاد ہوگی؟ کہا یہ آپ کا کام نہیں, یہ اولاد آپ کا کام نہیں, یہ نبیوں کا کام نہیں ہے. نبی کی بیوی ہے اور نبی خود ہے, کہا یہ نبیوں کا کام نہیں ہے, اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ کر لے, بڑھاتے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد. یہ ہے لوگوں للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پانچ کرتا ہے. 3 آیتیں, میرا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے, بس میں دوں ایک آیت 3 جگہ اور ہے, ویسے 5 جگہ تھی لیکن 4 جگہ بیان کرتے, 4 بیان کر کے ختم کر دیں. ایک آخری جگہ سن لیجیے, سورہ حج ہے اور آیت نمبر ہے 73.
سورہ حج آیت نمبر 73 جا کر اس کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بھی بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ. لے تمام لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں، مسلمان غیر مسلمان سارے لوگ، یا ایھا الناس ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کر سن لو، غور سے سن لو، اچھے طریقے سے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. لوگوں جن کو تم پکارتے ہو، جتنے بھی، کسی کا اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ کوئی نہ یہ نہ کہے کہ فلاں سے مستثنا ہے. جن کو بھی تم پکارتے ہو، عموم کا صیغہ استعمال کیا، جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس سے بھی تم دعا کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. یہ سارے کے سارے مل کر آ جائیں، ایک مکھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے. سارے مل کر آ جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. 1 کلو کا 2 کلو کا بچہ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کبھی تم قبروں کے اوپر نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، درباروں کے اوپر اور بازاروں کے اوپر چڑھاتے ہو، کھانے رکھتے ہو. مکھی آتی ہیں، ان کے کھانوں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مچھلی مکھی جو ہے وہاں سے کچھ لے کر چلی جاتی ہے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ. یہ سارے کے سارے مل کر آ جائیں، اس مکھی سے اپنا نوالا جو ہے وہ چھین نہیں سکتے. ہم کو دکھا نہیں سکتے ہیں کہ مکھی نے جو ہے وہ کتنا بڑا نوالا لیا ہے، کتنا نوالا وہ لے کر چلی گئی ہے. یہ مکھی کا نوالا ہمیں دکھا نہیں سکتے، چھیننا تو بہت دور کی بات. تو یہ اختیارات میرے پاس ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. لوگوں طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں ہی کمزور ہیں. مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں. صرف اللہ کی طاقت ہے جو طاقتور ہے، جو سپر پاور ہے. دنیا کے اندر کوئی طاقت جو ہے وہ سپر پاور، کوئی ذات جو ہے وہ سپر پاور. یہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کر رہا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے. میں نے کوئی حدیث نہیں پیش کی، کوئی ضعیف نہ ہو، کوئی اور چیز پیش نہیں کی، صرف قرآن مجید کی آیات پیش کی ہے اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ جا کر آپ خود مطالعہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر ایمان. کیوں ایمان لاؤ؟ کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی اس کے اوپر ایمان لایا جائے. اگر آپ کے پاس کوئی اور ذات موجود ہے، کوئی اور چیز موجود ہے، اس کو سامنے دے، اس کے اوپر ایمان دے، مجھے کوئی کرا. لیکن اگر میری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تمہیں پتا ہے کہ میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، تھوڑا سا غور کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا. لہذا میرے ساتھ شریک نہ ہو. جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر تم ایمان لے آئے، صحیح ایمان لے آئے، مجھے رب مان لیا، کلمہ پڑھ لیا دل سے، اور پھر اس کے بعد گناہ ہوتے رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان اور زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، تب بھی معاف کر کے جنت میں بیٹھ جاؤں. لیکن اگر شرک کیا ہوا تو پھر سارے آسمان اور زمین کے برابر بھر کر نیکیاں بھی کی ہوئی ہوں گی. فجعلناہ ہباء منثورا، ہم سارے کا سارا پراگت کا غبار بنا کر اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی جو اللہ کی ذات ہے اس کے اوپر جو ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کریم اسی طرح کا ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں نے جس دلجمی سے اور جس شوق کے ساتھ میری سادہ سی باتیں سنی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ کریم یہاں پہ ان کا بیٹھنا جو ہے وہ مقبول و منظور فرمائے. اللہ کریم ان کی دینی اور جائز خواہش مرادیں جو ہے وہ ساری کی ساری پوری فرما دو. اللہ کریم کل قیامت کے دن ہمارا یہاں پہ بیٹھنا جو ہے ہمارے میزان حسنات میں جو ہے وہ شامل فرما دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ساتھی نے درخواست کی ہے کہ والدین ماموں جان کے لیے خصوصی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ ہمیں بھی عالم بابل بنائے اور ہم سے دین کے کام لیں اور دنیا کے لالچ سے محفوظ فرمائے. سب کے لیے دعا کیجیے. اکثر دعا کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں بیمار بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، کچھ اسپتال میں داخل ہے، کچھ بیوی کی وجہ سے، کچھ والدین کی وجہ سے، کچھ اولاد کی وجہ سے، مختلف طرح کی پریشانی. سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ کا سب کی پریشانیوں کو فرمائے. یا رب لک الحمد کما
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مولا کریم تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا جنہوں نے نہیں کہا اللہ کوئی بھی مسلمان بھائی بہن والدین رشتہ دار عزیز و اقارب جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے کوئی شوگر کا مریض ہے اللہ طرح طرح کی بیماری ہے بس اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کون سی بیماری ہے. اللہ جس بیماری میں بھی کوئی مسلمان بھائی مبتلا ہے اللہ اسے صحت کاملہ عاجل عطا فرما. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یا اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا تو ہی دیتا ہے. اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ گھروں میں جو بھی پریشانی ہیں رشتہ داروں کی عزیز و اقارب کی اولاد کی بیوی کی والدین کی بہن بھائیوں کی اللہ تمام پریشانیاں دور فرما. اللہ بیٹوں اور بیٹوں کو اچھے رشتے عطا فرما. اللہ بیٹیوں کے رشتے اچھے عطا فرما. اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو نیک بنا دے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ دین کے خادم اور دین کے مبلغ بنا دے. اللہ دین کے مجاہد بنا دے. اللہ اپنے دین کے لیے انہیں منتخب فرما دے. اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کو بیٹیاں دے رکھی ہیں بیٹے بھی عطا فرما. اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں بیٹیاں بھی عطا فرما. اللہ جن کو دونوں دیے ان کو نیک بنا دے. اللہ جن کو دونوں نہیں دیے دونوں ہی عطا فرما. اللہ والدین کو اچھے والدین کے اچھے سہارے عطا فرما. اللہ والدین کی خدمت گزار بنا دے. مولا کریم جتنے بھی اولادیں ہیں سب کو نیک بنا دے. اللہ ان کو والدین کے فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ جنت میں ہمارے پیش رو بنا دے. اللہ ہمارا استقبال کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو بھائی روز رزق کے حلال سے محروم ہیں یا اللہ رزق سے محروم ہے جس کی حلال وافر مقدار میں عطا فرما. اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ اس کے حرام سے محفوظ فرما. اللہ اس کے حرام سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ صحیح دین عطا فرما. اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو ہمارے بھائی دین سے دور ہیں انہیں دین کے نزدیک آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ قرآن مجید ہمیں پڑھنے والا بنا دے. سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے. اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جو دین کے طالب علم ہیں اللہ ان کی نیک اور جائز خواہشات پوری فرما. اللہ ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ انہیں صحیح دین کے خادم اور صحیح دین کے مبلغ بنا. یا اللہ یہ نیک پروگرام جو بھائی منعقد کرتے ہیں اللہ ان کی جہود کو قبول فرما. اللہ جو مسجدوں کو مدرسوں کو یہ نیکی کے کاموں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو تو آباد فرما.
اللہ ان کی ضروریات کو تو پورا فرما یا اللہ جس طرح کی بھی ان کی حاجات ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ یہ تیرے میرے بھائی تیرے بندے تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں یا اللہ مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں ان کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں صرف تیرا قرآن اور حدیث سننے کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کا سننا قبول فرما دے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے اللہ ان کی دلی اور نیک مرادیں تو جانتا ہے اللہ ہر بھائی کی دلی خواہشات جو ہے پوری فرما دے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب رشتے دار بزرگ فوت ہو چکے ہیں اللہ کربٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ انہیں عزت میں اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما اللہ ان کی لفظوں سے خطاؤں سے درگزر فرما اللہ جب قبروں میں ہم بھی جائیں تو ہمارے حال میں بھی رحم فرما اللہ جو اس دیہات میں اس گاؤں میں دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اللہ انہیں دین دنگی اور رات اپنی جو ہے وہ ترقی عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.